عزیزانی گرامی وقار، ایک دو نہیں سینکڑوں اولیاء کاملین ہیں جنہوں نے حضور سے وفا کیا، اور آج بھی ہماری محفلوں میں وہ زندہ ہے کہ آج ہماری محفلوں میں یہ نہیں پڑھا جاتا تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہرات افغانستان کا ایک شہر ہے، وہاں سے نکلتے ہیں مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے۔ یہ جب حج پہ جا رہے تھے تب انہوں نے نعت لکھی تھی، اور دل میں یہ ارادہ کیا تھا کہ کسی کو نہیں سناؤں گا، سب سے پہلے مدینے جا کے حضور کو سناؤں گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس کھڑے ہو کر کے سناؤں گا۔ حج کر کے جب مدینے جانے کا وقت آیا، بڑا عجیب واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ مکہ مکرمہ کے جو حاکم تھے، جو گورنر تھے، ان کے خام میں میرے آقا تشریف لائے اور کہا کل عبد الرحمن جامی نام کا ایک شخص مدینے آنے والا ہے، اسے روک لینا، مدینے آنے نہ دینا، مدینے آنے نہ دینا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا۔ حاکم وقت جو مکہ مکرمہ کے گورنر تھے، انہوں نے مدینے کے قافلے میں تلاش کیا تو مل گئے۔ پوچھا عبد الرحمن جامی ہو؟ کہا ہاں۔ کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے۔ کہا آپ نہیں جا سکتے ہو، باقی سارا قافلہ جا سکتا ہے۔ جب قافلہ نکلا تو علامہ جامی رونے لگ گئے کہ میرے کیا خطا تھی، رات بھر سو نہیں سکے، اور انہیں اب پتا تھا کہ حاکم اور گورنر نے روک دیا، اب جانے کا کوئی دوسرا راستہ دیکھنا ہوگا۔ پہرے لگا دیے جا چکے تھے کہ یہ شخص مدینے جائے گا تو جانے نہیں دینا، سپاہی بھی کھڑے تھے۔ تو علامہ عبد الرحمن جامی دوسرے دن جو اونٹے کے مالک ہوتے ہیں، جو اونٹوں کے مالک ہوتے ہیں، ساز و سامان لاد کر کے قافلوں میں جانے والے، تو ایک اونٹ کے مالک کے پاس جا کر کے اسے کافی رقم دیا اور کہا تیرے جو ساز و سامان کے تھیلے ہیں اس کے اندر مجھے ڈال کر کے تھیلا سل دے، اور ساز و سامان کے ساتھ مجھے مدینے لے جا، پہنچائے گا تو جو تو چاہے گا وہ ساری چیزیں میں تجھے دوں گا۔ وہ تیار ہوا، ایک تھیلے میں ان کو سل دیا اور ساز و سامان کے ساتھ اونٹ کے اوپر ڈال دیا۔ دوسرا دن تھا، یہ وہ حاکم مکہ، شریف مکہ، ان کے خام میں میرے آقا تشریف لائے اور ارشاد فرمایا عبد الرحمن جامی آج پھر مدینے میں آ رہا ہے، فلاں اونٹ پر، فلاں ساز و سامان کے اندر وہ اپنے آپ کو سل کر کے آ رہا ہے، اور کوئی غیب کیا، تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور پاک سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ جب حاکم مکہ کو یہ خبر ملی تو وہ آیا تلاشتے ہوئے، اس اونٹ کی نشانی جو بتائی گئی تھی خواب میں، وہی آ کر کے ساز و سامان کی تلاشی لی تو عبد الرحمن جامی ایک تھیلے میں مل گئے۔ اب حاکم مکہ کو بہت غصہ آیا کہ 2 بار حضور پاک نے کہہ دیا مدینے نہیں آنے دینا، اس کا مطلب یہ آدمی صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس کو غصہ تھا، اٹھوایا وہاں سے اور جیل میں بند کر دیا۔ کہا تم نے میری نافرمانی کی ہے، منع کرنے کے باوجود بھی تم جا رہے تھے، اب تمہیں جانے کا کوئی راستہ نہیں، اور جیل میں بند کر دیا۔ حاکم مکہ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کیوں روکا جا رہا ہے، اور علامہ جامی کو بھی نہیں معلوم تھا کیوں روکا جا رہا ہے، یہ تو مصطفیٰ ہی جانے۔ جب دوسرے دن جیل میں بند کر دیا گیا تو عبد الرحمن جامی پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگ گئے، زار و قطار آنسو بہانے لگ گئے۔ رات کا وقت تھا، شریف مکہ، حاکم مکہ کے خام میں میرے آقا تشریف لائے۔ کسی کو نوازنا ہو تو پھر کیسے نوازتے ہیں، کسی کی شان ظاہر کرنی ہو تو کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا تو نے اسے جیل میں ڈال دیا، وہ مجرم نہیں ہے، وہ میرا عاشق ہے، مگر کلام اس نے ایسا لکھا ہے، ایسا کلام لکھا ہے، اگر روزے پہ آ کے پڑھ دیا تو مجھے قبر سے باہر نکلنا پڑے گا، میں قبر سے باہر نکلا تو فتنہ ہو جائے گا۔ محبت ہو تو ایسی ایسی محبت ہو۔ یہ بات اس حاکم مکہ کو جب پتہ چلی تو دوڑے دوڑے گیا جیل کی سلاخوں کے پاس، تالا کھولا اور ان کو عزت کے ساتھ باہر لایا اور کہا میں آپ کا مقام نہیں جانتا تھا، مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ نے کوئی نعت لکھی ہے۔ کہا ہاں لکھی ہے، تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہا مجھے رسول اللہ نے بتایا۔ اتنا سننا تھا کہ عبد الرحمن جامی چیخ مار کر کے غشک کھا کر کے گر پڑے۔ جب عبد الرحمن جامی جب ہوش میں آئے تو ان سے حاکم مکہ نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے یہ نعت روزے پاک پر پڑھی تو حضور پاک کو باہر آنا ہوگا قبر سے، اس لیے حضور نے منع فرمایا۔
عبد الرحمن جامی نے کہا اتنا ہی کیا کم ہے، میری خبر حضور تک پہنچ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میرے اشعار پہنچ گئے، یہ کیا کم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایک عاشق صادق کے زبان سے کچھ الفاظ نکلتے ہیں وہ سیدھے دربار رسالت میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہ کلام کون سا ہے، وہ الفاظ کون سے ہیں؟ تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ، تنم میرا جسم ٹکڑے ہو چکا ہے، گھولا جا رہا ہے، کس بنیاد پر؟ زہجرا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی دوری کی وجہ سے، آپ کی جدائی کی وجہ سے یہ جسم پارا ہو چکا ہے۔ دلم پج مردہ آوارا، میرا دل مرجا گیا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اب جو شعر کہا ہے مولانا عبد الرحمن جامی نے کمال کر دیا، کہا چسوئے من گزر آری منے مسکین ناداری، فدائے نقش نعلینت کنم جایا رسول اللہ۔ چسوئے کہ حضور مہربانی فرمائے، اگر آپ آ جائے میرے گلی میں آ جائے، میں مسکین نادار کیا پیش کر سکتا ہوں آپ کی شان کے لائق، میرے پاس کچھ نہیں، مگر جب آئے گے تو کچھ تو کرنا ہے نا۔ پھر اگلا مثال لکھتے ہیں، فدائے نقش نعلینت کنم جایا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کے سر انور پر نہیں، مبارک پیشانی پر نہیں، حضور آپ کی پیاری پیاری آنکھوں پر نہیں، چہرے پر نہیں، مبارک داڑھی پر نہیں، حضور آپ کی مبارک زلفوں پر نہیں، حضور آپ کی مبارک لباس پر نہیں، آپ کے مبارک بدن پر نہیں، حضور آپ کی مبارک قدموں پر بھی نہیں، حضور آپ کی مبارک جوتیوں پر بھی نہیں، زمین پر جو آپ کی جوتیوں کا نشان بنے گا اس پر جان قربان کر دوں گا، اس پر جان قربان کر دوں گا۔